الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين۔ برادران اسلام، دینی اور ملی بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، یہ ماہ شعبان 1441 ہجری کا موقع ہے اور لوگ اس ماہ میں افراط و تفریط کا شکار ہیں، جبکہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس ماہ کی ابتدا سے ہی بکثرت روزہ رکھا کرتے تھے، جیسا کہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ روزہ رکھتے جاتے لگتا ایسا کہ بالکل ایک بھی روزہ نہیں توڑیں گے، لیکن پھر چھوڑتے ہی چلے جاتے تھے۔ یہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کا اور روزے کا طریقہ تھا اس ماہ شعبان میں۔ لیکن کچھ لوگ 15 شعبان کے دن کو اور 15 شعبان کی رات کو بڑھا چڑھا کر پیش کرتے ہیں اور اس کے لیے ایک ویڈیو کلپ کو سرکولیٹ کر رہے ہیں اور اس کو زیادہ سے زیادہ پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ بدعات کے خوگر لوگ اس کے بہکاوے میں آ جائیں۔ لیکن حقیقت ہے کہ اللہ رب العالمین کا یہ دین بالکل کمپلیٹ اور مکمل ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ رب العالمین کا دین کامل ہے۔ چنانچہ اس نے جو روایت بیان کی ہے اس کے بارے میں علماء کے اقوال انشاءاللہ پیش کریں گے، لیکن پہلے یہ بات سمجھ لیجئے کہ رب کائنات ہر رات نزول فرماتا ہے۔ چنانچہ بخاری اور مسلم ہی نہیں بلکہ دیگر کتب احادیث کے اندر مذکور ہے، اور یہ حدیث متواتر ہے۔ 18 صحابیوں نے اس حدیث کو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا ہے۔ ینزل اللہ کل لیلۃ الی السماء الدنیا، رب کائنات آسمان دنیا پر ہر رات نزول فرماتا ہے۔ حین یبقى ثلث اللیل الآخر، جب رات کا تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے، فیقول، رب کائنات ارشاد فرماتا ہے، من یدعونی فاستجیب لہ، کون ہے جو مجھ سے مانگے اور میں اسے عطا کر دوں۔ من یسألنی فاعطیہ، کون ہے جو مجھ سے مانگے اور میں اسے دے دوں۔ من یستغفرنی فاغفر لہ، کون ہے جو مغفرت کا سوال کرے اور میں اسے معاف کر دوں۔ شیخ ناصر الدین الالبانی کہتے ہیں، متواتر تمام المنہ، صفحہ نمبر 182 پر یہ بات ذکر کیا انہوں نے۔ دیکھا کہ یہ حدیث کتنی عظیم ہے، کتنی عظیم ہے میرے بھائیوں۔ بخاری شریف اٹھا کر دیکھنا 1145 نمبر ہے، اور صحیح مسلم میں 1261 نمبر کی روایت ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ينزل ربنا تبارک وتعالى كل لیلۃ الى السماء الدنیا حين يبقى ثلث الليل الآخر يقول من يدعوني فاستجیب له، من يسألني فاعطيه، من يستغفرني فاغفر له۔ کتنی بڑی بشارت ہے کہ اللہ رب العالمین ہر رات یہ ندا دیتا ہے اور کہتا ہے کوئی دعا کرنے والا جس کی دعا قبول کر لوں، ہے کوئی مانگتا جسے میں عطا کر دوں، دے دوں، ہے کوئی مغفرت کا طلبگار جسے میں مغفرت عطا کر دوں۔ یہ اللہ رب العالمین ہر رات ایسا کرتا ہے، ہر رات رب کائنات ایسا کرتا ہے۔ لیکن یہ روایت جو اس میں بیان کر رہا ہے یہ آدمی، اس روایت کے سلسلے میں علماء نے صاف طور سے لکھا ہے کہ
اس روایت میں کئی راوی ایسے ہیں جو بالکل ہی ضعیف ہیں، یہاں تک کہ شیخ ناصر الدین الالبانی نے کہا ہے وَهَذَا إِسْنَادٌ ضَعِيفٌ، یہ ضعیف اسناد سے ہے، من اجل ابن لہیعہ، کیونکہ اس کے اندر ابن لہیعہ ہے، وہ عبد الرحمن وہ ابن عزرب والد الضحاک مجہول ہے، وہ اسقطہ ابن ماجہ فی روایت لہ عن ابن لہیعہ، اور ابن ماجہ نے اس کو ساقط قرار دیا ہے۔ دیکھا السلسلۃ الصحیحہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 218، دیکھا شیخ ناصر الدین کے حوالے ہی سے لوگ بیان کرتے ہیں، لیکن کیا غور نہیں کرنا چاہیے؟ جو لوگ کہتے ہیں کہ ابن ماجہ کی روایت نمبر 1390 ہے ان اللہ لا یطلع فی لیلۃ النصف من شعبان فیغفر لجمیع خلقہ الا لمشرک او مشاحن، یہ مشرک اور مشاحن، مشرک کے تو ویسے بھی اللہ رب العالمین نے دعا کی قبولیت اور مغفرت کے لیے دروازہ بند کر دیا ہے۔ اس روایت کے سلسلے میں علامہ عبد الحی اللکھنوی نے کہا ہے کہ یہ روایت موضوع ہے، ضمن الاحادیث الموضوعہ، من گھڑت روایات کے پلندہ میں اس کو ذکر کیا ہے۔ اور علامہ ابن الجوزی نے کہا ہے ھذا حدیث لا یصح، یہ روایت صحیح ہی نہیں ہے۔ وقال الالبانی ضعیف جدا او موضوع، علامہ البانی اس روایت کے بارے میں کہتے ہیں ضعیف جدا او موضوع، یا من گھڑت ہے، من گھڑت بھی روایت ہے کہ رات کو قیام کرنا، کیا کرنا؟ رات کو قیام کرنا۔ میرے بھائیوں، جب رات کو قیام کرنا ہی ثابت نہیں ہے تو یہ لوگ جو راتوں رات جاگتے رہتے ہیں یہ کہاں سے دلیل لے کر آتے ہیں؟ بس من گھڑت روایات کا سہارا لیتے ہیں۔ اور ایک طرف یہ علمی بات آپ لوگوں سے عرض کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ایک طرف ضعیف سے اوپر چڑھ کر حسن روایت ہو جائے، دوسری طرف جو متواتر روایت ہے 18 صحابیوں سے مذکور ہے کہ اللہ رب العالمین آسمان دنیا پر ہر رات نزول فرماتا ہے۔ بھلا بتاؤ کہ متواتر کو لیں گے یا ضعیف سے اوپر چڑھنے والی روایت کو لیں گے کہ 15 شعبان کی رات کو اللہ رب العالمین مطلع ہوتا ہے اور آسمان دنیا کی طرف جھانک کر دیکھتا ہے؟ یقیناً جو بھی عقل مند ہوگا وہ یہی کہے گا کہ جہاں پر متواتر آ جائیں وہاں پر ضعیف تو ضعیف، بلکہ بعض روایات جن کا سہارا لے کر یہ بدعتی لوگ رات بھر قیام کرتے ہیں، شرکوں کا ارتکاب کرتے ہیں اور طرح طرح کے بدعات اور خرافات انجام دیتے ہیں، قبرستان بھی جاتے ہیں اور قبرستان میں لائٹنگ بھی کرتے ہیں اور پوری رات کو جگمگاتے رہتے ہیں، یہ مجوسیوں کی سنت کو ادا کرتے ہیں، پارسیوں کے طریقے کو اپناتے ہیں اور شیعہ رافضی کی طرح سے 15 شعبان کو شب برات کہتے ہیں۔ یہ تبرہ کی رات شیعہ روافض نے بنائی ہے، اس لیے سنیو اللہ رب العالمین سے ڈرو اور دھوکہ مت کھاؤ۔ تمہیں شیعوں نے ویسے بھی بہت زیادہ دھوکہ دیا ہے، لیکن صرف اتنا کہوں گا کہ شیعہ روافض کے چکر میں نہ آؤ، اللہ رب العالمین سے ہمیشہ دعا کرتے رہو، یہاں تک کہ تہجد کا اہتمام کرو۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، لیکن یہ بدعت مت کرو اور ایسی ضعیف روایت کا سہارا لے کر کبھی ایسا نہ کرنا۔ خود شیخ ناصر الدین الالبانی نے کہا ہے کہ یہ روایت ضعیف ہے۔ یہ روایت کیا ہے؟ ضعیف ہے۔ تو ناصر الدین الالبانی کے حوالے سے جو لوگ بیان کرتے ہیں کیا ان کو یہ بات معلوم نہیں ہے؟ انہوں نے کہا وہذا اسناد ضعیف من اجل ابن لہیہ وعبد الرحمن و ابن عزرب والد ابن ضحاک مجہول واسقطہ ابن ماجہ فی روایت لہ عن ابن لہیہ۔ یہ پوری کی پوری باتیں شیخ الالبانی نے کہی ہیں، اس لیے جو لوگ اس سے استدلال کرتے ہیں انہیں اللہ رب العالمین سے ڈرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین سمجھ دینے والا ہے اور حق بات پر عمل کرنے کی توفیق بھی رب کائنات ہی دینے والا ہے۔